میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال کی عمر کو پہنچے تو خواب میں آپ کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی قربانی کا حکم ہوا۔ ذی الحج کے 7 دن گزر جانے پر ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے صبح اس پر تفکر کیا، سوچا، کچھ تردد میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے یا فقط خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8 ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ رکھا گیا، یعنی سوچ بچار کا دن۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اسی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کرنے پر 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اسی خواب کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حکم خداوندی کے لیے تیار ہو کے اپنے بیٹے کے سامنے معاملہ رکھا، وہ بھی خوش دلی سے راضی ہو گئے۔ اب جب دیکھیں نیکی کے کام کی طرف نکلے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو راستے میں شیطان نے اس رضا الہی والے کام سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا، آپ پر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، اس پر بھی داؤ نہ چل سکا تو اس نے بہت بڑا موٹا تازہ بن کر وادی کو بھر دیا کہ آپ اس سے آگے نہ جا سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا کہ اسے ماریں۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ راستے سے ہٹ گیا۔ پھر دوبارہ آنے کی کوشش کی تو آپ نے پھر کنکریاں مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ اب یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو قربانی کا یہ جو بیان ہے، یہ اللہ کی راہ میں جو اپنے آپ کو پیش کرنے کا جو انداز ہے، اب غور کریں کہ ذبح کرنے سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اپنے کپڑے کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے۔ جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو بوسہ لیا، محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل لٹایا۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں محبت پدری کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی تو جبریل علیہ السلام نے آ کر اس کا رخ بدل دیا اور ایک ندا آئی جس کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ارشاد ہوا کہ ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ تو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ دیا گیا اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا ثواب عطا کیا گیا، اور تا قیامت
اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والے کے لقب سے متصف فرما دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔